اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام آج کے نالم میں میں ہوں مصباح اللہ صابر، آپ کے سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ۔ آج کے پروگرام میں جو سوال ہمیں موصول ہوا ہے وہ بٹ کوئن کے حوالے سے ہیں۔ بٹ کوئن کے کام کرنے والے لوگوں کو اپنی جگہ، گھر یا اپنی دکان یا کوئی اور گودام وغیرہ فراہم کرنا کرائے پہ، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ سوال بہت اہم ہے اور وقت کے تقاضوں کے مطابق ہے۔ پہلے میں چاہوں گا کہ بٹ کوئن کے حوالے سے کچھ تفصیل آ جائے، اس کے بعد پھر اس کا حکم بھی انشاءاللہ بیان کر دیتے ہیں۔ بٹ کوئن کے حوالے سے اسی فورم پہ ایک پروگرام ہم پہلے بھی کر چکے ہیں اور تفصیلات کے ساتھ اس پہ جو تحفظات، خدشات یا جائز اور ناجائز دونوں جو چیزیں ہو سکتی تھی اس پہ تفصیل کے ساتھ بات کر چکے ہیں۔ بٹ کوئن کے حوالے سے مختصر بات یہ کہ یہ ایک ایسی الیکٹرانک کرنسی ہے کہ جسے دنیا بھر میں آپ کہیں بھی بیٹھ کے دو لوگ آپس میں یا کئی سارے لوگ آپس میں اس کو مرتب کر سکتے ہیں اور اس کے بیس پہ کاروبار کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کی جو قباحت ہے وہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے کسی قسم کا قانونی ذریعہ نہیں ہوتا، یعنی یہ کسی حکومت کا ہاتھ نہیں ہے، کسی حکومت کا خزانہ نہیں ہے۔ اس کے لیے عدالتوں میں جا کر آپ اپنے فیصلے نہیں کرا سکتے کیونکہ اس پہ قانونی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ یہ افراد کا آپس کا ایک معاہدہ ہوتا ہے۔ افراد کے آپس کا معاہدہ جو ہے اس کو پورا کرنا ایک اخلاقی، معاشرتی اور معاشیات کے حوالے سے جو اچھے اخلاق یا ضابطے ہیں، اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے اس کا پورا کرنا بہت ضروری ہے۔ شرعی طور پر جو ہے اگر مسلمانوں کے بیچ میں یہ کام ہو رہا ہے تو وہ اس بات کے پابند ہیں کہ جو معاہدہ انہوں نے کیا ہے شرعی طور پر اسے پورا کرنا لازم ہے، اور اس کو پورا نہ کرنا، معاہدہ توڑنا، یہ نہ صرف یہ کہ گناہ ہے بلکہ انتہائی قبیح عمل شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں شمار ہوتی ہے۔ مسلمانوں کے معاشرے میں یہ انتہائی نقصان دہ چیز ہے کہ کوئی اپنے معاہدے کو توڑتا ہے۔ قرآن مجید میں حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اپنے جو آپس کے معاملات ہیں اس کو پورا کرو، مکمل کرو۔ مختلف مقامات پر جو ہیں قرآن مجید کے اندر تذکرہ موجود ہے، حکم موجود ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص عہد کو پورا نہیں کرتا، لا ایمان لمن لا عہد لہ، جو شخص عہد کو پورا نہیں کرتا اس کے لیے ایمان نہیں ہے، یعنی اس کے ایمان میں نقص ہے، اور یہ نقص ہی اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ وہ اپنے عہد سے پھر جائے، اس کو توڑ دے، اس کو چھوڑ دے۔ اب بٹ کوئن کے حوالے سے یہ جو ساری صورتحال ہے، اس وقت پاکستان کے اندر بھی بڑے پیمانے پر اس چیز کو جو ہے پھیلایا جا رہا ہے اور منظم طریقے سے اس کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ ہمارے ہاں جو مشکل چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی نئی چیز باہر ممالک سے پاکستان میں آتی ہے تو یہاں جو مختلف مافیاز ہوتے ہیں وہ اسے لیتے ہیں اور منظم طریقے سے اس کو جو ہے پورے ملک میں اس کو چلاتے ہیں، اس پہ کام کرتے ہیں۔ اس وقت بٹ کوئن کے حوالے سے بھی یہی صورتحال موجود ہے۔ مختلف دارالفتاؤں میں سوالات موجود ہیں، اس پر ورکنگ ہوئی ہے، تحقیق ہوئی ہے۔ مختلف جو بڑے ادارے ہیں، بڑی دارالفتائیں جو موجود ہیں، اس میں جو ہے اس پر کام ہوا ہے، لیکن چونکہ صورتحال مکمل واضح نہیں ہے اس لیے کوئی اس پہ فتویٰ جو ہے یا کسی اہم ادارے کا فتویٰ موجود نہیں ہے۔ لیکن سمجھنے کے لیے بات سمجھنا چاہیے کہ چونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس پہ قانون اس کی سرپرستی نہیں کرتا اور کوئی حکومت اس کی سرپرستی نہیں کرتی، تو اس میں خدشات بہت نزاع کے، جھگڑے کے، آپس میں معاملات کے خراب ہونے کے، اور ظاہر ہے جب مال کا معاملہ آتا ہے تو اس میں پھر قتل و غارت گری اور پھر ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرنا یا اس طرح کی خرابیاں پیدا کرنا جس سے معاشرے کو نقصان ہوتا ہے، تو یہ چیزیں لازمی پیدا ہوتی ہیں۔ اس بنیاد پر اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اور جو لوگ اس کا کام کرتے ہیں چونکہ اس میں دھوکہ یعنی فراڈ کا بہت زیادہ امکان ہوتا ہے، اگر وہ لوگ اچھے ہیں، ان کی ضمانت موجود ہے، ان کے اخلاقیات سے آپ واقف ہیں، تو ان کو جگہ فراہم کرنا یہ کوئی غیر شرعی کام نہیں ہے۔ یہ جگہ آپ فراہم کر سکتے ہیں چونکہ وہ وہاں بیٹھ کے اپنا کام کر رہے ہیں، آپ کی جگہ استعمال کر رہے ہیں، آپ اس جگہ کے استعمال کے پیسے لیتے ہیں اور یہ آپ کا حق ہے۔ لیکن اگر وہ وہاں پر فراڈ کرتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں، تو یہ ان کا ذاتی عمل ہے جو کہ گناہ کا عمل ہے۔ لیکن اگر آپ کو اس بارے میں معلوم ہو کہ یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں اور یہ یہاں پر بیٹھ کے فراڈ ہی کریں گے، لوگوں کو نقصان پہنچائیں گے، تو ایسے لوگوں کو مرکز فراہم کرنا، ان کو جگہ فراہم کرنا، سہولت فراہم کرنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید کا ایک قاعدہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں ذکر فرمایا کہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ زیادتی اور گناہ کے کام میں تعاون مت کرو
اور اس کے متبادل جو قاعدہ یا حکم مسلمانوں کو دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کرو۔ اس قاعدے کے تحت اگر دیکھا جائے تو ایسے لوگ کہ جن کو آپ جانتے ہیں کہ یہ دھوکے باز ہیں، نوسر باز ہیں، لوگوں کو لوٹنے والے ہیں اور معاشرے کو معاشی طور پر نقصان پہنچانے والے، اور ظاہر ہے اس کا پھر ایفیکٹ جو ہے وہ معاشی کے بعد جو ہے وہ روحانی بھی ہے، جسمانی بھی ہے، معاشرتی بھی ہر لحاظ سے ہے، تو ایسے لوگوں کو جگہ فراہم کرنا پھر جائز متصور نہیں ہوگا۔ ان سے اپنے آپ کو دور رکھنا یہ بہت ضروری ہے، ان کو جگہ فراہم نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہمارے ایک پچھلے پروگرام پہ ایک سوال آیا ہے، اور اس پروگرام جو تھا وہ اوبر اور کریم کے حوالے سے تھا، اور اس کے حوالے سے جو اس وقت معاشرے میں چیزیں موجود ہیں جس کا معاشرے میں مسلمان سامنا کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے جو چیزیں تھی سوالات آئے تو اس کے جوابات دیے گئے تھے۔ ہمارے ایک پروگرام پر جو ہے کچھ لوگ کمنٹس آئے ہیں، بعض حضرات نے اس سے نامناسب بھی کہا ہے، لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ جو یہاں سوال موصول ہوتا ہے ہم اس کا شرعی پہلوؤں سے جواب تلاش کرتے ہیں اور فراہم کرتے ہیں، ہماری کوئی ذاتی کسی سے کوئی معاملہ نہیں ہوتا۔ تو جو سوال تھا وہ یہ ہے کہ یہ جو پیک فیکٹر کا اس میں تصور ہے، اس پہ جو ہے یہ کمائی کرنا کیسا ہے؟ تفصیل سے تو ساری باتیں ہو چکی ہیں، لیکن ہمارا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ جب آپ کہیں پر اس طرح کی کوئی سروس حاصل کرتے ہیں تو وہاں پر 8-10 گاڑیاں بھی موجود ہوتی ہے تو پھر بھی یہ پیک فیکٹر آ رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک غلط چیز ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ جب گاڑیاں موجود ہیں تو آپ سروس فراہم کریں، یہ کمپنی کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے اگر گاڑیاں فراہم کی ہوئی ہے، سروس وہ دے رہے ہیں، تو وہ اپنی سروس پہ ناجائز منافع جو حاصل کر رہے ہیں یہ جائز نہیں ہو سکتا ہے۔ گاڑیاں کھڑی ہوئی موجود ہو، یعنی کئی دفعہ میں اس کا سامنا ہوا ہے کہ وہاں بہت ساری ان کی گاڑیاں موجود ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی میسر نہیں ہو، پیک فیکٹر کا جو ایشو ہے وہ لگاتے ہیں اور اس کے بعد لوگوں کے جیبوں سے پیسہ نکالتے ہیں۔ یہ انتہائی قبیح کام ہے، غلط کام ہے اور ناجائز منافع میں آتا ہے۔ اسی طرح ایک یہ جو بارشوں کا یا عیدوں کے موقع پر جو ہے یہ زائد کرایہ حاصل کرنا، اور اس کے لیے بڑی ایک وہ دلیل تلاش کی جاتی ہے کہ جناب وہ پہلے سے لکھا ہوا دے دیتے ہیں کہ جی اس پہ اتنا جو ہے آپ سے کرایہ وصول کیا جائے گا۔ یہ ٹھیک ہے، لیکن اگر دو بندے آپس میں اس کے لیے تیار نہیں ہے معاہدے کے لیے، یا باہمی رضامندی نہیں ہے اس میں، تو آپ کسی پر جبر نہیں کر سکتے۔ اور یہ جبر کی ایک صورت ہے کہ ایک مقام سے دوسرے مقام تک جانے کے لیے اگر آپ کو 100 روپے یا 150 روپے دینے ہیں، 200 روپے دینے ہیں، وہاں پر آپ 600 روپے اور 700 روپے لیں، حاصل کریں، اور لوگوں کی جو مجبوریاں ہیں اس سے جو ہے آپ ان مجبوریوں کو مطلب ایک استعمال کرتے ہیں اور یہ ایک ناجائز ذریعہ بناتے ہیں اس کو، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ایک قبیح چیز ہے۔ شریعت اس طرح کے کسی بھی اخلاق غیر حسنہ یا اخلاقی رذیلہ اگر آپ اس کو کہیں گے، یہ ایک شرعی اصطلاح ہے، تو یہ اس سے منع کی ہے شریعت نے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو حکم دیا ہے وہ اخلاق حسنہ کا حکم دیا ہے، اور اخلاق حسنہ کا تقاضا یہ ہے کہ آپ جو سروس فراہم کی جاتی ہے لوگوں کی سہولت کے لیے ہوتی ہیں، لوگوں پر عذاب بننے کے لیے نہیں ہوتی ہیں۔ لہذا اس طرح کی جتنی بھی چیزیں وہ اختیار کی جاتی ہیں لوگوں کے اوپر جبر کرنے کے لیے، لوگوں کے اوپر عذاب بننے کے لیے، یہ شرعی طور پر جو ہے شریعت اس کا حکم نہیں دیتی ہے اور نہ اس کی اجازت دیتی ہے، اور یہ قابل گرفت چیز ہے۔ اسی طرح ایک اور سوال کیا گیا تھا اور ہم نے اس پروگرام میں شامل کیا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا ان سروسز کے اندر نوکری کرنا جائز ہے یا اپنی گاڑی لگانا جائز ہے؟ تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، آپ اس میں اپنی گاڑی لگا سکتے ہیں، آپ اس میں خود بھی کام کر سکتے ہیں، اپنی گاڑی خود بھی چلا سکتے ہیں، اسے کرایہ پہ بھی دے سکتے ہیں، اس فیصد کے حوالے سے ڈرائیور یا مالک کا آپس میں جو طے شدہ رقم ہے یا نرخ ہے یا فیصد ہے، اس پہ اگر آپ جو ہے کام کرتے ہیں تو اس کے جائز ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں عدم جواز کا کوئی ایسی وجہ نظر نہیں آتی ہے۔ آج کے پروگرام میں یہ سوالات تھے جو شامل کیے گئے، دیکھتے رہیے گا آج کے نالم مصباح اللہ صابر کے ساتھ۔ اللہ